پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ سی پیک پر بھارت کا بڑا حملہ، پاکستان اور چین کے خطرناک فیصلے، بھارت کے لیے شکنجہ تیار، مودی اپنی خیر منائے، عالمی برادری بھی حیران۔ چینی اور پاکستانی معیشت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش مودی کو موت کے قریب لے آئی۔ پاکستان نے کون سے اہم فیصلے لے لیے اور آنے والے دنوں میں بھارت کن کن مشکلات میں گھرنے جا رہا ہے، آج ہم آپ کو اسی کی تفصیل فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے در پہ ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ شروع سے بھارت کو کھٹک رہا ہے اور اس کے خلاف بھارتی سازشیں آج کل عروج پر ہیں۔ گزشتہ دنوں بھارت نے دعویٰ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی حمایت یافتہ تنظیم کی دہشت گردی کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنایا گیا۔ من گھڑت الزامات کی بنیاد پر اس میں پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے پاکستان کے اس اندیشے کو تقویت ملی کہ مودی حکومت دہشت گردی کی کسی جعلی کارروائی کا ناٹک رچا کر اس کا الزام پاکستان پر عائد کرنے اور اسے پاکستان کے خلاف جارحیت کا جواز بنا کر سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی کسی بڑی کارروائی کے لیے زمین ہموار کر رہی ہے۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان لی جیان زاؤ نے اقتصادی راہداری منصوبے کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ چین عالمی سطح پر انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہتا ہے اور چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مدد بھی کرتا رہے گا، اور سی پیک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پاکستان اور چین مل کر سخت جواب دیں گے۔ پاکستان اور چین اب محض دوست ہی نہیں بلکہ مستقبل کے اہم شراکت دار بھی ہیں، اور یہ شراکت داری محض معیشت کے میدانوں تک محدود نہیں رہی بلکہ علاقائی اور عالمی سیاست میں بھی اس کا اہم حصہ ہے۔ دونوں ملکوں کی یہ قربت اور ہم آہنگی خطے کے دیگر ملکوں کے لیے بھی ایک مثال ثابت ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ سی پیک کے منصوبے اس خطے کی معیشت اور ترقی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ قوموں کے درمیان دوریاں کم ہوں گی اور اقوام عالم کے مابین فاصلے سگڑ کر معاشی روابط میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح نہ صرف بد اعتمادی کا خاتمہ ہوگا بلکہ دنیا میں مفقود ہوتے ہوئے امن میں بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی۔ لیکن بھارت اور امریکہ ایسا نہیں چاہتے۔ وہ ان تمام شعوری کوششوں کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ خطے کی بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ چند اشروں سے بھارت کی معاشی حالت کے بتدریج بہتر ہوتے گراف نے اسے اب کسی حد تک منفرد بنا دیا ہے، اور اب وہ خود کو ایشیا کا چیمپئن کہلوانا چاہتا ہے، اور طاقت کے اس نشے میں اسے کشمیر سے کولمبو تک کی سرحدیں ملی جلی نظر آتی ہیں۔ وہ چین سے بھی بارڈر پر چھیڑخانی کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان کو کسی نہ کسی بہانے پریشر میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایک کے بعد ایک وار کرنے کی عادت اس کی خاصی پرانی ہے، جبکہ چین آگے بڑھنے کے لیے امریکہ کی طرح نہ تو جنگ مسلط کر رہا ہے نہ ہی کسی کو دھمکیاں دے رہا ہے، بلکہ حسن سلوک اور معاشی تعاون سے آگے بڑھ رہا ہے۔ چین کی بڑی خواہش ہے کہ چین کی پرانی سلک روڈ دوبارہ زندہ کی جائے اور اس کے ذریعے جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ سے رابطہ ممکن بنایا جائے۔ پرانی سلک روڈ چین کے ہین خاندان کے دور حکمرانی میں 207 قبل از مسیح سے 220 تک قائم رہی۔ اس راستے کے ذریعے مختلف کاروان وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا سے مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ تک کا سفر کرتے تھے۔ اسی راستے کے ذریعے چین ایک دفعہ پھر ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملانا چاہتا ہے۔ رابطہ ممکن بنانے کے لیے چین نے دنیا کے 68 ملکوں میں کھربوں ڈالرز خرچ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، جس سے ان ممالک میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پر خاصی توجہ دی جائے گی۔ انفراسٹرکچر کی ترقی میں ان ممالک کی معاشی ترقی میں انقلاب برپا ہوگا، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، لوگوں کے آپس میں رابطے بڑھیں گے، ثقافتی ماحول پیدا ہوگا۔ ان ممالک کی ترقی کی راہیں چین سے شروع ہو کر چین ہی میں اختتام پذیر ہوں گی، یعنی سب کچھ چین کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس طرح چین ہی دنیا کا لیڈر ہوگا۔ دوستو، چین کے اس منصوبے میں پاکستان ایک بہت ہی اہم ملک ہے۔ پاکستان کی شمالی سرحد چین کے صوبہ سنکیانگ سے ملتی ہے۔ اس مقام پر یہ سرحد 15,000 فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اس مشترکہ بارڈر کی وجہ سے چین کو کوہ کراکرم اور بلوچستان کے راستے، بحیرہ ہند کے ساحل گوادر کی بندرگاہ تک رسائی ملی ہے، جسے چین پاکستان اقتصادی راہداری کا نام دیا گیا ہے۔ سی پیک چین کی اپنی ضرورت تھی اور ہے،
لیکن یہ اس کی ایسی ضرورت ہے جو اس سے زیادہ پاکستان کی ضرورت بن گئی ہے۔ خراب معیشت اور قرضوں کی وجہ سے پاکستان اپنے وسائل میں اتنے بڑے پروجیکٹ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کے لیے ایک سہارا ثابت ہوگی، جس سے بیرونی دنیا کا اعتماد بحال ہوگا اور جہاں بڑی مقدار میں بیرونی سرمایہ کاری آئے گی۔ معاشی لحاظ سے یہ ہمیں معاشی بحران سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہماری معیشت کے لیے وہ بنیادیں فراہم کر سکتا ہے جس طرح کی بنیادوں پر چینی معیشت کھڑی ہے۔ اگر یہ تمام منصوبے آرام سے مکمل ہو جاتے ہیں تو پاکستان ہر لحاظ سے ایک مضبوط و مستحکم ملک بن کر دنیا کے سامنے آئے گا، اور یہی ہر پاکستانی کی خواہش بھی ہے۔ لیکن چین کے ساتھ قربت اور سی پیک کی وجہ سے گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا جیسے علاقوں پر بھی دشمن ملکوں نے خصوصی نظریں مرکوز کر دی ہیں۔ خصوصاً بھارت مغرب کی ایما پر اس منصوبے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ چائنا نے بھارت کو بھی سی پیک اور ون بیلٹ روڈ منصوبوں میں شمولیت کی دعوت دی تھی، مگر اس نے دعوت کو قبول کرنے کی بجائے پاکستان کو اس منصوبے سے لا تعلق کرنے کی کوششیں کیں۔ چین اس کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس منصوبے کا دوسرے ملکوں کی طرح بھارت کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن بھارت اس بات کو سمجھ رہا۔ ناظرین گرامی، بھارت سی پیک کو خطے میں اپنی چودراہٹ کے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ بھارت کے سوا اس خطے کے تمام ممالک ترقی اور خوشحالی کے متمنی ہیں اور ایک دوسرے پر بالادستی کے خواہش مند نہیں۔ یہ توقعات اس خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور باہمی تعاون بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے کی اہلیت سے سرفراز کرتی ہیں، اور یہ سب چین کے تعاون اور مدد کے بغیر شاید ممکن نہیں۔ بھارت جانتا ہے کہ یہ منصوبہ خاص طور پر پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی تکمیل پر پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو جائے گا، جو کسی صورت بھی بھارت کو قابل قبول نہیں۔ اس منصوبے کے تحت نہ صرف پاکستان میں انفراسٹرکچر تیار ہوگا، بلکہ انڈسٹریل زون میں صنعتوں کے قیام سے ملک کی معیشت کو نئی زندگی ملے گی۔ سی پیک سے چینی کمپنیوں کو کاروبار اور پاکستان کو انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری ملی ہے۔ خصوصی اکنامک زون سے لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی۔ سی پیک میں زراعت بھی ترقی کرے گی۔ دنیا کے تمام دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان بھی چاہتا ہے کہ دنیا بھر سے سرمایہ کاری یہاں آئے۔ پاکستان کا بیرونی قرضہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ پاکستان اس وقت IMF کے قرض سے جو شرائط تسلیم کر چکا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پیداوار بڑھانا بہت ضروری ہے۔ سی پیک کے منصوبے پر عمل درآمد سے صنعتی زون قائم ہونے کے بعد ملک میں پیداواری عمل میں تیزی آئے گی۔ صنعتی زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ہوگی۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ بھارت سی پیک کے خلاف ہے اور مذموم کوششیں کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے خطرناک اقدامات اٹھاتے ہوئے بھارت کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔